السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابنی الشیخ المفتی اعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعتی دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے سید الشہداء نواس مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آن لائن اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی یہ آج چوتھی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شہدائے کرب و بلا اور سید الشہداء امام حسین کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائیں اور ان محفلوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت، فیضان پنجتن پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ کل امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات اور ان کے زمانے کی خلافت کی خوبیاں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت مولا کائنات کے درمیان محبت اور گستاخ صحابہ کا انجام یہ بیان ہوا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین کامل الحیاء والایمان جامع قرآن داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، کمالات اور کچھ جو ہے شیعوں کی آپ کے تعلق سے شرارتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے پہلے چند اشعار بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی حضرت مولانا محمد اکرم رضا صاحب کے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ جانشین احمد مختار ذو النورین ہیں، روح فطرت صاحب کردار ذو النورین ہیں، کر دیا محفوظ قرآن کو ہمیشہ کے لیے، سطوت ایمان کا اظہار ذو النورین ہے۔ نطق احمد سے ملی تھی، نطق کہتے ہیں زبان، یعنی احمد مصطفیٰ کی زبان سے ملی تھی۔ کیا ملی تھی؟ نطق احمد سے ملی تھی جن کو جنت کی نوید، ہاں وہ داماد شہ ابرار ذو النورین ہے۔
کشتے ایماں کو دیا نم اپنے خون پاک سے، جانے عرفاں حلم کا شہکار ذو النورین ہے۔ لاج پر جن کی حیا آنے لگی جبریل کو، وہ دعائے احمد مختار ذو النورین ہے۔ جان تو دے دی مگر ملت کو ٹکڑے نہ کیا، جان تو دے دی مگر ملت کو ٹکڑے نہ کیا، ملت اسلام کے غمخوار ذو النورین ہے۔ سرور کونین نے ان کو نوازا بارہا، مرد کامل صاحب اسرار ذو النورین ہے۔ ان کی عظمت کا امی ہے جیش عسرت اے رضا، بحر حق کے گوہر شہوار ذو النورین ہے۔ حضرات، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے تمہارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے وہ دوسرے حساب سے بھی، نسبی اعتبار سے بھی وہ رشتہ دار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ باپ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پانچویں جو ہے پشت میں آپ کا نسب نامہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ دادا سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے مل جاتا ہے پانچویں پشت میں۔ اور آپ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، یعنی آپ دونوں ساتھ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور آپ کی پیدائش یہ جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس سے 6 سال بعد ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ بلکہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو پکڑ کر اس نے ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا واللہ لا ادعو ابدا ولا افارق ابدا، یعنی قسم خدا کی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں کبھی بھی جو ہے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے کبھی جدا ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی کو تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جراں نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین،
یہ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ آؤ بہقی شریف کی روایت پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال علی خالی حسین الجعفی یا بنیا تدری لما سمی عثمان ذو النورین، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں حضرت حسین جعفی نے پوچھا، اے بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا قلت لا ادری، کہتے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیوں کہتے ہیں۔ حضرت حسین جعفی کہتے ہیں لم یجمع اللہ بین ابنتئی نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعہ لغیر عثمان بن عفان فلذلک سمی ذو النورین۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام کی امتوں میں حضرت عثمان غنی کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ کسی شخص کے عقد میں، نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا گیا۔ یہ عثمان غنی ہے کہ صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں یا کے بعد دیگرے، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ فلذلک سمی ذو النورین، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اسی کو اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جھوڑا نور کا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ میں اس تعلق سے تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل شیعوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تینوں صاحبزادیوں ہی کا انکار کر دیا، اور بعض شیعہ جو ہے اگر قبولتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت خدیجہ کی پہلی جو ہے اولاد میں سے تھی۔ میں انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں اسے پیش کرتا ہوں اور شیعوں کی کتابوں کی روشنی میں بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو مسند میں اور طبرانی نے بھی اسے روایت کیا معجم الصغیر میں اور معجم الاوسط میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے، آقا فرماتے میری طرف وحی فرمائی کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کر دوں۔ اور دوسری بات حضرت ام عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، قالت وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، حضور نے فرمایا کہ میں نے عثمان کی شادی اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے وحی الہی کی بنا پر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی قبر ابنت الثانیہ التی کانت عند عثمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دوسری صاحبزادی کی قبر پر کھڑے ہوئے جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، اور فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ابا ایم الا خا ایم تزوجها عثمان فلو كنا عشرا
لا زوجتهن عثمان وما زوجته الا بوحی من السماء. آقا فرماتے ہیں خبردار ایک کماری لڑکی کے باپ اور خبردار ایک کماری لڑکی کے بھائی، اس میری بیٹی کے ساتھ عثمان نے شادی کی، اور اگر میری بیٹی 10 بیٹیاں ہوتی تو بھی میں ان کی شادی یکے بعد دیگرے عثمان کے ساتھ کر دیتا. یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال سن ہجری 9 میں ہوا، ان کی تدفین کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اور بھی میری تیسری بلکہ یکے بعد دیگرے 10 بیٹیاں ہوتی. اور حضرت مولا کائنات تو یہاں تک فرماتے ہیں، جو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. اور آقا فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان هذا جبريل يخبرني ان الله قد زوجك ام كلثوم على مثل صداق رقیہ وعلى مثل صحبتها. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مسجد کے دروازے کے نزدیک ملے تو آقا نے فرمایا اے عثمان، یہ جبریل امین ہیں جو یہ مجھے بتانے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی ام کلثوم کے ساتھ اس کی بہن رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، یہ جبریل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ رقیہ کے حق کے مہر کے برابر حق کے مہر سے کر دی ہے. اللہ اکبر. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صاحبزادیاں جو یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلت علیہ رقیۃ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہا مشت فقالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی آنفا رجلت رأسہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے پاس تشریف لائی اور ان کے ہاتھ میں ایک کنگا تھا. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں اور میں نے آپ کے گیس و مبارک سوارے ہیں. حضرت رقیہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک پر میں کنگھی کر رہی تھی تو کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کیف تجیدین ابا عبداللہ. حضور حضرت رقیہ سے پوچھتے ہیں کیف تجیدین ابا عبداللہ، اے رقیہ تو ابو عبداللہ جو حضرت عثمان غنی کی کنیت تھی، ابو عبداللہ یعنی عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ ذرا پھر سے سنیے گا. کون پوچھ رہے ہیں؟ حضور. کس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں؟ داماد کے تعلق سے، اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تو ابو عبداللہ عثمان غنی کو کیسا پاتی ہو؟ قلت خیر الرجال. کیا شاندار جواب دیا ہے. قیامت تک ہر آنے والی ہماری ماں بیٹی بہنیں سب کے لیے یہ ایک سبق ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب. حضرت رقیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ قلت خیر الرجال، وہ کہتی ہیں میں نے کہا خیر الرجال، میں تمام مردوں میں حضرت عثمان غنی کو سب سے بہتر پاتی ہوں. یہ سبق کیا ملا اس سے؟ ہر عورت کی نظر میں اس کا شوہر یہ سب مردوں سے اچھا ہونا چاہیے، اور ہر مرد کی نظر میں اس کی بیوی یہ تمام عورتوں سے اچھی ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کبھی کوئی مسئلے پیدا ہوں. ایکس وائی جیڈ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، کبھی اخلاق کے حساب سے، کبھی جو ہے
زبان کے حساب سے، کبھی دوسرے حساب سے، اور بہت سارے مسائل تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری نظر میں ہماری بیوی سب سے اچھی ہے، اور بیویوں کی نظر میں اگر اس کا شوہر سب سے اچھا ہے، تو دوسروں کو دیکھ کر کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہوں گے ہی نہیں۔ کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس فرمان پر کروڑوں سلام ہو ان پر۔ اس کے باوجود حضور کیا فرماتے ہیں آگے، اکرمہ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا۔ حضور فرماتے ہیں رقیہ عثمان کی عزت بجا لاتی رہو، عثمان غنی کی عزت کرتی رہو، بے شک وہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان غنی جن سے میں نے تمہاری شادی کی ہے، یہ پہلی صاحبزادی حضور کی، یعنی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جو ہیں دو صاحبزادیوں میں سے، اس میں سے پہلی صاحبزادی، ان سے حضور فرما رہے ہیں رقیہ میں نے جو عثمان غنی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے وہ تمام صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے مجھ سے مشابہ ہیں۔ اور حضور کا اخلاق اللہ فرماتا ہے قرآن میں 29ویں پارے میں، انک لعلی خلق عظیم، بے شک محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ پوری دنیا کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دو دنیا کا سامان تھوڑا ہے، یہاں قلیل ہے۔ اور حضور کے اخلاق فرمائے عظیم، اللہ جسے عظیم فرمائے، رب جسے عظیم فرمائے، محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہے، بڑی عظمت والے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان غنی اخلاق کے اعتبار سے صحابہ میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور کے اخلاق کے بارے میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے پوچھا اور یہ تعلیم فرمائی۔ یہاں پر ایک بات جو بیٹی کے باپ کے حساب سے انشاءاللہ آئندہ کل بھی میں کہوں گا کچھ، بیٹی کا باپ جو ہے اخلاقی اعتبار سے کچھ اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور آج اگر بیٹی کے باپ اپنی کچھ ذمہ داریاں سنبھال لیں تو میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں ایسا ہے کہ اکثر پرابلم سولو ہو جائیں گے۔ ہم بیٹی کو بیاہ تو دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں، بات کی ساری ذمہ داریاں بیٹی کا باپ نہیں ماں سنبھال لیتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی کر کے وہ پیش کرتی ہیں اور پھر نہ جانے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی باپ خود آگے بڑھ کر کے کبھی بیٹی سے بھی پوچھ لیں، کبھی داماد سے بھی پوچھ لیں، اور کوئی مسئلہ ہوا ہو تو خود آگے بڑھ جائیں، تو سارے پرابلم یہیں پہ سولو ہو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، حضور کی صاحبزادیوں کی زندگی میں، حضور کے مبارک دامادوں کی زندگی میں ہمارے لیے قدم قدم پر بہت سارے سبق ہیں۔ اگر ہم جو ہیں اس طرف توجہ دیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، بیٹی کا باپ وہ کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور یہاں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بیٹی کے باپ، ایک باپ کی جب چند بیٹیاں ہوں تو ہر بیٹی کے دل میں کیا ہوتا ہے اور حضور نے اس کو کیسے حل فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ ان ام کلثوم جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ زوج فاطمہ خیر من زوجی، کہتے ہیں
کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میری بہن فاطمہ کا شوہر یعنی حضرت علی میرے شوہر سے بہتر ہیں؟ اب حضور نے یہاں کیا جواب دیا؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، ثم قال، پھر فرمایا زوجک یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ وازیدک لو قد دخلت الجنۃ فرأیت منزلۃ لم تر احد من اصحابی یعلوہ فی منزلتہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد، ام کلثوم تمہارا خاوند یعنی حضرت عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے میں اے ام کلثوم مزید اضافہ یہ کرتا ہوں کہ اگر تم جنت میں داخل ہوں گی تو عثمان کا ایسا مقام دیکھو گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی دوسرے کو اس مقام پر نہیں پاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب یہاں پر جو آج کل کے شیعہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی آنکھوں میں یہ کہہ کر دھول ڈالتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ایک صاحبزادی ہی تھی، اور رقیہ، ام کلثوم اور زینب یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے خاوند سے تھیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور بلکہ شیعہ مذہب ہی اول سے لے کے آخر تک، الف سے لے کے یا تک جھوٹ کے مجموعے کا نام ہی شیعہ ہے، شیعت ہے۔ اور کسی بھی دنیا میں کوئی جاہل سے جاہل ہو، کسی بھی مذہب میں جھوٹ، تقیہ، اس کو مکر و فریب کو ثواب نہیں مانا گیا ہے۔ یہ ایسے جھوٹے ہیں جن کے یہاں جھوٹ، مکر و فریب کو ثواب جو ہے مانا گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ شیعہ مذہب کی وہ کتاب اصول کافی جو میرے پاس پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، جس کے تعلق سے شیعہ کہتے ہیں الکافی کافی لشیعتنا، یعنی ہمارے شیعوں کے لیے اصول الکافی ہی کافی ہے۔ اس کی روایت دیکھیں، اصول کافی عربی اور جلد اول پیج نمبر 439 میں، اس میں ہے کہ وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمِ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومَ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ طَيِّبُ طاہر والفاطمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 20 سال سے زیادہ عمر میں شادی کی، اور ان کے بطن اطہر سے اعلان نبوت سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ یہ ان کے جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک کتاب ہم لوگ جب جاتے ہیں کربلا شریف، نجف اشرف، اور جہاں جہاں بھی جو شیعہ جہاں زیادہ ہیں، ان کی مسجدوں میں ایک کتاب مفاتیح الجنان جو ان کے وظائف کی کتاب ہے، اس میں اس کے پیج نمبر 212 پر جو رمضان کے وظیفے ہیں، اس میں ہے اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک والعن من آذا نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک والعن من آذا نبیک فیہا، یعنی اے اللہ اپنے نبی کے صاحبزادی حضرت رقیہ پر رحمت نازل فرما، اور جس نے تیرے نبی کو اس صاحبزادی کے معاملے میں تکلیف دی اس پر لعنت فرما،
اور اے اللہ اپنے نبی کی صاحبزادی ام کلثوم پر رحمت نازل فرما، اور جس نے اس صاحبزادی کے معاملے میں تکلیف دی اس پر لعنت فرما۔ خیر لعنت تو ان کے یہاں بہت زیادہ ہی ہے، اس پر کبھی میں گفتگو کروں گا، ابھی موضوع جو ہے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ شیعہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹوں اور کذابوں کا نام جو ہے وہ شیعہ مذہب ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیعہ کبھی بھی تھوڑا سا بھی کوئی موقع پاتے ہیں تو فوری طور سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کچھ نہ کچھ وہ انگشت نمائی کرنے سے کبھی باز نہیں آتے۔ اب دیکھیں حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی ایک جھوٹ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصال سے پہلے مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ اب شیعہ حضرت ابو بکر صدیق پہ یہ کہہ کر کے اعتراض کرتے ہیں، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر نے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر زمانے میں حضور نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، تو ابو بکر نے عمر کو خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ تو حضور نے جو کام نہیں کیا وہ ابو بکر نے کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا۔ اب پھر یہی شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں نے خلافتیں چھینی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور حضور کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی تھے، حضور نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ ایک طرف کہتے ہیں ابو بکر نے وہ کام کیا جو حضور نے نہیں کیا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ بلکہ وہ غدیر خم جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے فضائل بیان فرمائے، من کنت مولا فعلی مولا، باقاعدہ جو ہے اس کی عید منائی جاتی ہیں، حالانکہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو آج یہ چیزیں ہمارے سنیوں میں بھی آ رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ یہ اتنے جھوٹے۔ ایک اور آپ کو ان کا جو ہے افسانہ سناؤں۔ آج چونکہ محبت اہل بیت کے نام سے شیعہ سنیوں میں گھس رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، ساتھ میں صحابہ کرام پہ لعن طعن معاذ اللہ کر رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، اس لیے کچھ باتیں اور کچھ ان کے عقائد اور ان کے جھوٹ کو آج سنی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ہم علماء ہی آگے بڑھ کر کے اگر ان کے عقائد اور ان کے جھوٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے تو کل ہماری عوام جو ہے دھیرے دھیرے، جیسے ابھی بہت سارے لوگ شیعوں کے اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں اور زیادہ بہتے چلے جائیں گے۔ بہرکیف اب شیعہ کے جھوٹ کا جو ہے افسانہ دیکھیں۔ حضرت علی کی ولایت کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو شیعہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ الو نے میری ولایت کا سب سے پہلے انکار کیا، اس لیے اس پر لعنت ہی لعنت برستی ہے، یہی لعنتی پرندہ اسی نحوست کی وجہ سے دین کو نہیں نکلتا اور رات کو جنگلوں ویرانوں میں رہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے لعنتی کہیں کا۔ یہ شیعہ کی کتاب جو ہے بحار الانوار مجلسی اور مناقب آل ابی طالب جلد دوم پیج نمبر 153 پر ہے۔ اور کیا اس میں کہا کہ الو پرندے نے، اور یہ حضرت علی، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، ان سب پہ جھوٹ اور الزام لگاتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دوسرا افسانہ سنیے۔ حضرت علی کے تعلق سے تو یہ افسانہ گھڑا کہ الو نے میری ولایت کا انکار کیا اس لیے لعنتی ہے، پہلے دین میں نکلتا تھا
اب جو ہے وہ دن میں کہیں نہیں نکل سکتا، رات میں جنگلوں میں رہتا ہے، اب بستی میں نہیں رہ سکتا۔ اب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی شہادت جو ہے وہ سن ہجری 40 کے درمیان ہے، 40 میں ہے، اور امام حسین کی شہادت سن ہجری 61 میں ہے۔ اب یہی جو ہے شیعہ وہ اپنی کتاب کامل الزیارات جلد 1 پیج نمبر 80 اور باب نوح البوم اور بہار الانوار مجلسی، اس میں جو ہے کیا لکھتے ہیں؟ الو بڑا بہترین عمدہ ترین پرندہ ہے، یہ پرندہ پہلے انسانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لوگ اسے کھلایا پلایا کرتے تھے، یہ دن میں بھی آبادیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا۔ پھر جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو یہ عاشق و محب پرندہ امام حسین کے سوگ و ماتم میں گم ہو گیا اور لوگوں سے دور ہو گیا، سوگواری کرتے ہوئے بیابانوں میں رہنے لگا، دین کو روزہ رکھتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا، اور رات کو غم حسین میں رت جگی کرتا ہے، کبھی خوش نہیں رہتا، قربان اس عظیم الشان پرندے پر۔ اب آپ نے سن لیا، یہ ہیں وہ لوگ جو کبھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کی لعنت پڑی ہے اس لیے وہ جو ہے دن میں نہیں نکلتا، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، پھر وہی حضرت امام حسین کی شہادت پہ ماتم کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں رت جگا کرتا ہے۔ یہ ہے شیعوں کے سب جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے فرقوں سے ہم اہل سنت والجماعت کو محفوظ اور مامود رکھیں۔ ہمیں ہمیشہ ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ، اہل بیت، یہ سب آپس میں شیر و شکر تھے، اور ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ سب جن پر یہ جھوٹا فرقہ زبان درازی کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں فرمائیں اور حضور جنہیں جنت کی بشارتیں دیں، ان حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ پر یہ فرقہ ہمیشہ لعن طعن کرتے رہتا ہے۔ آئیے میں ایک جو ہے دعا سناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کیسی کیسی دعائیں دی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فاصاب الناس جہد حتی رأیت الکعبۃ فی وجوہ المسلمین والفرح فی وجوہ المنافقین۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، صحابہ کرام کو بہت سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہرے پر افسردگی دیکھی اور منافقین کے چہروں پر خوشی۔ منافق نام ہی اس کا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کو تکلیف ہو تو خوش ہو۔ بہت سارے ایسے منافقین آج ہمارے ارد گرد ہیں جن کی ہمیشہ جو ہے اچھی باتیں اور ان کی اچھی زبانیں غیروں کے ساتھ ہوں گی اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ٹیڑھی نظر ہوگی اور ٹیڑھی زبانیں ہوں گی۔ تو منافقین حضور کے ساتھ اسی غزوے میں ہیں مگر ان کے چہرے خوش ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بھوک دیکھ دیکھ کر کے۔ فلما رأى ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا تغیب الشمس حتی یاتکم اللہ برزق۔ اللہ کے رسول غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرا پروردگار تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں فعلم عثمان ان اللہ ورسولہ سیصدقان فاشترى عثمان
14 راحلة بما عليها من الطعام فوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها بتسعة. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا رسول رزق عطا فرمائیں گے، تو انہوں نے 14 سواریاں اس کھانے کے ہمراہ، یعنی جو اونٹ پر جو کچھ بھی غلہ کھانا لدا ہوا تھا، وہ 14 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے خرید لیے، اور ان میں سے 9 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیے۔ فلما رأى ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما هذا قالوا اهدى اليك عثمان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ فعرف الفرح فی وجوہ المسلمین والکعبۃ فی وجوہ المنافقین فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رفع یدی حتی روی بیاض ابطی یدعون لعثمان دعاء ما سمعته دعا لأحد قبلہ ولا بعدہ بمثلہ اللہم اعطی عثمان اللہم افعل عثمان۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کا ہدیہ مسلمانوں نے دیکھا تو خوش ہو گئے اور منافقین کے چہرے اتر گئے، اور حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے اپنے 2 پیارے پیارے ہاتھ اٹھا دیے، یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اتنے اونچے ہاتھ بلند کر دیے، اور حضور نے حضرت عثمان غنی کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کسی کے لیے میں نے سنی اور نہ بعد میں کسی کے لیے سنی۔ کیا اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم آتی عثمان، اے اللہ عثمان کو یہ عطا فرما، اے اللہ عثمان کو یہ عطا فرما، عثمان کے لیے یہ کر، عثمان کو لیے یہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی۔ اور میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، آج بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچے کی شادی کرنی ہے، خرچہ چاہیے۔ حضور کبھی کسی کو منع تو فرماتی نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کبھی مانگا گیا اور حضور نے لا فرمایا ہو کہ نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہاں کیا جود و کرم شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مانگ، من مانگتی منہ مانگی مرادے لے گا، نہ یہاں لا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے پاس ہو تو حضور فوراً دے دیتے، ورنہ فوراً انتظام فرما دیتے۔ حضور نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس اور جا کر کے ان سے کہو کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو تمہیں خرچہ دے دیں گے۔ یہ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، تو نے دال میں نمک زیادہ کر دیا، یہ نمک اگر کم ہوتا تو دوسرے ٹائم کم آتا۔ اب یہ سوچنے لگے یا اللہ یہاں نمک کی کنکریوں پہ حساب ہو رہا ہے، مجھے شادی کا خرچہ کہاں سے ملے گا؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، پھر جو ہے حضور نے فرمایا ارے گئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ گیا تھا، کہنے کی ہمت نہیں پڑی، کہا پھر جاؤ۔ پھر گئے تو حضرت عثمان غنی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، فرما رہے تھے ارے تو نے جو ہے چراغ میں وہ روئی کی بتی موٹی کر دی، تیل زیادہ جل گیا، اگر روئی کی یہ بتی کم ہوتی تو تیل کم جلتا۔ یا اللہ یہاں اتنی باتوں پہ حساب ہو رہا ہے، مجھے خرچہ کہاں سے ملے گا؟ پھر واپس آ گئے۔ اب حضور کے پاس پھر کھڑے ہوئے تو حضور نے کہا تم گئے نہیں؟
کہا یا رسول اللہ جاتا ہوں ہمت نہیں پڑتی. اب غیبدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اب کی بیٹھے ملیں گے. اب تیسری مرتبہ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ان کو دیکھ کے فرمایا تم 2 مرتبہ آئے تم نے کچھ بولا نہیں, کیا معاملہ ہے؟ اب انہوں نے ادب سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اتنا سننا تھا حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, آقا نے بھیجا ہے, کیا ہوا؟ اب بیٹی کی شادی کرنی ہے, خرچہ چاہیے. حضرت عثمان غنی نے ان کا ہاتھ پکڑا, اندر لے گئے خزانے کی طرف, کہا جو چاہیے لے لو, جتنا چاہیے لے لو. اب یہ سوچ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے. فرماتے ہیں تمہیں یہ نمک کی کنکری پر ڈانٹنا یاد آ رہا ہے, تمہیں وہ چراغ کی بتی پر ڈانٹنا یاد آ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا سن لو, میں اور میرا مال میری جان اس کے مالک ہیں محمد رسول اللہ. میں مالک نہیں ہوں مال کا, میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کا, لہذا اپنے لیے استعمال کرنے اور یوز کرنے کا میں اتنا ہی حق سمجھتا ہوں جتنی ضرورت ہو, اور ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو میں ڈانٹتا ہوں, اس لیے کہ میں ان مال کا مالک نہیں, اور تمہیں تو مالک نے بھیجا ہے لہذا جتنا چاہو لے لو. سبحان اللہ, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور ہر ایک جو ہے مومن کہ ایمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اپنے ایمان, اپنی جان اور اپنے مال سب کا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے اور مانے. یہ شفا شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی یہ شان تو دیکھیں, اور یہ بھی اندازہ لگائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایمان سے اور اس فرمان سے کہ اگر آج یہ حصہ اگر ہمیں مل جائے, آج جب دین کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے, اللہ اس کے رسول کے نام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم حساب لگاتے ہیں, اور جب حرام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو بے حساب خرچ ہوتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے نام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم بگلے جانتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پوچھنا پڑے گا, اس کو پوچھنا پڑے گا, اور یہی باپ بیٹے ہزاروں کے پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے. سوچئے ان صحابہ اہل بیت, ان کی جو قربانیاں ہیں جانی اور مالی, اس کے پیچھے جو اسباق ہیں, یہ سبق ہی زندگی میں اتارنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہی محرم الحرام کی مجلسوں کا اصل جو ہے مقصد ہے. صرف شربت پی لینا, نیازیں کھا لینا, کھچڑا بنا لینا, یہ محرم کی مجلسوں کا مقصد نہیں ہے, محرم میں یادوں کا مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایمان, عقائد اور اعمال اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت, ان کی آپس کی محبت, وہ سب کچھ جو ہمیں سبق دے رہی ہے وہ سبق ہم اپنی زندگی میں اتاریں. امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے خلیفہ مقرر ہوئے, اور جتنے دن یہ خلافت کا سلسلہ جو ہے جاری رہا تب تک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. اور پھر حضرت عثمان غنی سب لوگوں کے مشورے سے خلیفہ مقرر ہوئے اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے. مسجد نبوی شریف کا جو ممبر تھا, اوپر کا حصہ جہاں بیٹھتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے 3 زینے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک عقیدہ دیا ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف کے جو ہے وہ بالکل تیسرے زینے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر دوسرے زینے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے, اور پھر حضرت عمر کی باری آئی تو آپ پہلے زینے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے. اب حضرت عثمان جب جو ہے خلیفہ ہوئے اور آپ پہلی مرتبہ ممبر پر آئے تو آپ پہلے اور دوسرے جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کھڑے رہتے تھے وہاں کھڑے نہیں ہوئے.
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، جہاں آپ بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھ کر کے آپ نے خطبہ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان دونوں یہ جہاں خطبہ دیتے تھے وہاں آپ کھڑے نہیں ہوئے، اور تیسرے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔ حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے، فرماتے ہیں اگر میں دوسرے زینے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا تو لوگ سمجھتے کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھتا ہوں۔ اگر میں پہلے زینے پر جہاں حضرت عمر کھڑے رہتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ میں اپنے آپ کو حضرت عمر کے برابر سمجھتا ہوں۔ لہذا وہاں کھڑا ہوا جہاں برابری کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی، کہ کوئی کسی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو یہ سرور ہر دو سرا ہے شہاں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے برابر کوئی نہیں، اور یہ بھی کہ حضرت عثمان غنی اپنے آپ کو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے برابر تو نہیں سمجھتے، مگر کوئی ایسا سوچے اسے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپس میں ایسے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ اسلامی فتوحات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران اور سیریا اور عراق یہ فتح ہوا، اور اس کے جو حصے باقی رہ گئے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ سب فتح ہوئے۔ سن ہجری 24 میں رے فتح ہوا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اسے تہران کہتے ہیں، تائران۔ اور سن ہجری 26 میں شہر صابور فتح ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو ملک فتح ہوئے تھے اس میں کہیں کہیں جو بغاوتیں ہوئیں وہ ساری بغاوتوں کو بھی آپ نے ختم کروایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ افریقہ اور قبرص، طرابلس، یہ بہت سارے، آذربائیجان، یہ سب جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوئے۔ جرجان، یہ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال رہی، اس میں 6 سال بڑا جو ہے اطمینان و سکون رہا، اور 6 سال جو ہے وہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان یہ اتنے آپس میں شیر و شکر بن کر کے رہ رہے ہیں، اور مسلمان اتنی محبت سے ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہیں، تو یہودیوں کے پیٹ میں پہلے بھی درد تھا اور درد بڑھتا رہا۔ اب یہودی اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان میں سے ایک یہودی عبداللہ بن سبا، اس نے اسلام کا لباس پہنا اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو کوئی بات نہیں نکل سکتی تھی، تو ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو ابھارا، اور بالخصوص حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے حوالے سے ایسے جھوٹے عقیدے، انشاءاللہ آئندہ کل میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، وہ اس نے پیش کی۔ یہاں پر 1-2 حدیث پیش کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر آئندہ اسی مضمون سے آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عثمان غنی کی کچھ شہادت اور کچھ خاص واقعات جو یہودیوں نے جو فتنے کیے ان کے تعلق سے، مگر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے بس یہ ایک حدیث اور آئندہ کل دوسری حدیثیں اور وہاں سے آگے پیش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، کئی مرتبہ خوشخبریاں سنی، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا ما من نبی الا لہ رفیق ورفیق فی الجنہ یعنی عثمان، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی عثمان غنی ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام، اہل بیت، یہ عشر مبشرہ، یہ خلفائے راشدین جو بارہا جنت کی بشارتیں سن لیتے تھے، آج ہمیں تو ڈائریکٹ کوئی بشارت نہیں ملی نا، ڈائریکٹ تو کوئی سند نہیں ملی۔ مالک جنت نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، جہاں بامی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضور نے کئی مرتبہ جنت عطا فرمائی، مگر حضرت عثمان غنی کا خوف دیکھے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی انہ اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ فقیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کہنے والے نے کہا امیر المومنین، آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، اور قبر پر کھڑے ہو کر کے اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر پہلی منزل میں جو کامیاب ہو گیا تو ساری منزلوں میں نجات پا جائے گا، اور قبر میں اگر پکڑا گیا تو پھر بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ آج ہم قبر پہ کھڑے ہو کر کے بھی باتیں کرتے ہیں، بلکہ قبرستان میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ابھی ایک چند تصویریں میں نے دیکھی تھی احمد آباد کے موسیٰ سوا قبرستان میں، جہاں قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ اندازہ لگائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا جب مشرکین کی بھی قبریں ہوتی تھیں اور شروع اسلام میں، تو میں نے کہا تھا کہ قبروں کے پاس مت جاؤ، مگر اب تمہیں کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد ہوتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے۔ آج ہم جو ہے آخرت سے اتنے غافل ہو گئے اور دنیا میں اتنے جو ہے گھس گئے، ہمارے رگ رگ میں دنیا اتنی سما گئی کہ ہم آخرت کو بالکل بھول گئے کہ جو جگہ آخرت کی یاد کی جگہ ہے وہاں بھی جوا، وہاں بھی دنیا کی باتیں، اس سے دل سخت ہوتے ہیں۔ وہاں قبرستان میں دنیا کی باتیں ہنسنے سے دل سخت ہوتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں حشر و نشر میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اس کے آگے کی کچھ حدیثیں اور کچھ واقعات اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو ہے حالات انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لوگ سنتے ہیں اور ویسے بھی اگر نہ سن سکے تو برہانی آڈیو چینل اور فیضان ابو حنیفہ چینل، ان سب میں بھی اس فقیر کی جو ہے تقریریں اور بھی تقریریں، درس حدیث، درس تفسیر وغیرہ موجود ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔